الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرات ناظرین، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 27ویں شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر آنے کی دعوت دی گئی اور آپ کو معراج جسمانی سے نوازا گیا۔ معراج کے لغوی معنی عروج کے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے معراج سے نوازا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آتش نمرود میں ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر نصیب ہوئی۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو معراج عرش عظیم پر ہوئی۔ حضرات، ایک رات سرکار کائنات ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ امام الانبیاء ابھی خواب اور بیداری کی ملی جلی کیفیت میں تھے کہ معراج کا بلاوا آ گیا۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور انہوں نے راستہ جو اختیار کیا وہ دروازے کا نہیں بلکہ چھت سے تشریف لائے۔ چھت سے تشریف لانے کے بعد اب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ اگر ان کو عام لوگوں کی طرح جگایا جائے تو یہ آداب نبوی کے خلاف ہوگا، بلکہ انہوں نے اپنے لبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے تلووں سے ٹچ کر دیا، جس کو شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے: نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جو مزہ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ کی آنکھ کھل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اور حضرت میکائیل لے کر چلتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ آپ کے سینے کے اندر سے دل کو نکال کر زمزم سے دھوتے ہیں۔ زمزم سے دھونے کے بعد دل کو واپس وہیں رکھ دیا جاتا ہے اور ایک طشت علم و حکمت سے بھرا ہوا لا کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور سینے کو ملا دیا جاتا ہے۔ شق صدر کے بعد ایک جنتی براق کا انتظام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ براق خچر سے ذرا چھوٹا تھا۔ سفید رنگ کا جنتی براق اس قدر تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا۔ اس براق کو برق کے ساتھ بھی بعض حضرات نے تشبیہ دی ہے، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا اور نخرے دکھانے لگا، تو حضرت جبریل امین نے براق سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خوش نصیب براق، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر فخر کائنات سرور دو عالم امام الانبیاء سرکار مدینہ سوار ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر براق شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں اور فرشتوں کی ایک کثیر تعداد آپ کے ارد گرد چل رہی ہے۔ حضرت جبریل امین رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں بعض عجائبات کا آپ کو نظارہ کرایا گیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ راستے میں ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کھجوروں کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل امین نے کہا یہاں نماز پڑھ لیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کر آئیں گے، یعنی مدینہ شریف ہے۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو جبریل امین نے بتایا کہ ہم وادی سینا سے گزر رہے ہیں۔ اس جگہ آپ نے نماز پڑھی۔ وہ جگہ شجرہ موسیٰ کے قریب تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کا گزر مدین سے ہوا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ یہاں بھی آپ نے نماز ادا کی۔ ایک اور جگہ پہنچ کر جبریل امین نے آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے نماز ادا کی تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ مقام بہت اہم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی۔ جبریل امین نے کہا کہ اس کا جواب نہ دیجیے۔ آپ کچھ دور چلتے ہیں تو ایک بوڑھا شخص آپ کو پکارتا ہے۔ جبریل امین اس پر بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب نہ دیجیے۔ جب آپ اپنے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں تو ایک جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ جماعت آپ کو سلام کرتی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ اس کے بعد جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو آپ کو آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی اور وہ بوڑھا شخص شیطان تھا۔ یہ دونوں لوگ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اور وہ جماعت جو آپ کو سلام پیش کر رہی تھی وہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ التسلیم تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ اپنے منہ اور سینوں کو ان سے چھیل رہے تھے۔ جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ دوسروں کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو پانی پر تیر رہا تھا اور پتھر کے لقمے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جبریل امین نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بیج بوتی ہے اور ایک ہی دن میں فصل کاٹ لیتی ہے۔ اس کے بعد فصل اسی طرح ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جبریل امین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ سر کچلنے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی اور سستی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ اور زبان لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل امین سے آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ تھی۔ مسجد اقصیٰ پر پہنچ کر جبریل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو اس پتھر سے باندھ دیا۔ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی سواریاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ حضرت جبریل امین نے اذان دی اور نماز کے لیے صفوں کو درست کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اس انتظار میں کھڑے تھے کہ امامت کون کرے گا۔ اتنے میں جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل امین نے آقا نامدار کو بتایا کہ دنیا میں جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی امامت میں ہونے والی نماز میں نہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام شریک تھے بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اترے اور آپ کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جبریل امین سے پوچھا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا عظیم الشان اجلاس ہوا، جس کی صدارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، پھر میری اولاد میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور اپنی کبریائی سے آگ کو گلزار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے زبور سکھائی، لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا اور مجھے عمدہ لہن سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرمایا، بلند و بالا ہے وہ ذات اقدس جس نے جنات کو میرے تابع کیا، چرند پرند میرے غلام بنائے اور مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تخت سلیمانی سے نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، قادر مطلق ہے وہ ذات جس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے زندہ رکھا، مجھے عظمت و شوکت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرمایا، حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا، فرعون کو تباہ و برباد کیا، اسرائیل کی آبیاری میرے ذریعے سے کرائی، میری امت میں ایسی قوم بنائی جو حق کی تلقین اور انصاف کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و شوکت کا بیان فرمایا۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے حضرت آدم کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، مجھے بے شمار معجزات سے نوازا، بالخصوص کوڑھیوں کو اچھا کرنے، مردوں کو زندہ کرنے، مادر ذات اندھوں کو بینا کرنے کے معجزات عطا فرمائے، مجھے تورات اور انجیل کا علم دیا اور مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے بیانات کے بعد مہمان خصوصی صدر جلسہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، مجھ پر قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، میرا سینہ کھول دیا گیا، میرا ذکر بلند کر دیا گیا، میری امت کو بہترین امت بنایا، ان کو اولین اور آخرین بنایا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم نے تمام انبیاء سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، مقام و مرتبہ، شان و شوکت بیان فرمائی اور فرمایا کہ انہی اوصاف و کمالات کی بنا پر آپ تمام انبیاء علیہم السلام سے بڑھ گئے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا، تو آپ نے دودھ کا پیالہ منتخب فرمایا۔ اس پر جبریل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرات، مسجد اقصیٰ کے پروگرام کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔
جس براق پر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لائے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جنتی سیڑھی کا اہتمام کیا گیا، جس کے ذریعے سے آپ آسمانوں کی طرف چڑھتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایوان قدرت میں داخل ہوئے۔ اس عظیم الشان ملاقات میں خالق کائنات اور محبوب کائنات کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے جتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ حضرات، انسانی سماج کے اندر بھی جب کوئی شخص کہیں مہمان بن کر جاتا ہے تو وہ اپنے میزبان کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے۔ مہمان اپنے معیار اور حیثیت کے مطابق تحفوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے یہاں مہمان ہوئے تو وہ 3 تحفے لے کر حاضر ہوئے۔ نمبر 1 التحیات للہ، نمبر 2 والصلوات، نمبر 3 والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں۔ فرمایا میرے رب کریم تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری کبریائی، تیری بزرگی اور تیری حکمت کا جواب نہیں، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تیرے ہی اشارے پر کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ میری اور میری امت کی قولی جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے الفاظ جو نبی کے لبوں سے نکلے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو اور آپ پر برکت ہو۔ حضرات، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو اس قدر پرجوش اور وسیع پایا تو آپ کو امت کی یاد آئی کہ اے کاش اس موقع پر میری امت کو بھی رحمت اور برکت کا ایک حصہ مل جائے۔ ادھر آپ کے دل میں یہ بات آئی، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایوان قدرت سے رخصت ہوئے تو آپ کی امت کے لیے حق تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ نماز کی صورت میں عنایت فرمایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے لے کر لوٹ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے ملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کا
تلخ تجربہ ہے، آپ کی امت اتنی عبادت کی متحمل نہ ہو سکے گی، آپ دربار خداوندی میں دوبارہ حاضر ہوں اور کمی کی درخواست کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس پہنچے اور کمی کی درخواست آپ نے پیش کی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز اور سال میں 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ کے جب پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ اور جائیں اور اس میں کمی کی درخواست کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ فرمایا ہے کہ اب مجھے اپنے خدا کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ دو عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے مرتبے اور مقام اور محاسن و کمالات اور خصوصیات کی بنا پر تمام انبیاء پر فائق اور سب سے افضل ہیں۔ اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ کی امت اتنی عبادت کی متحمل نہ ہو سکے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں یاد دلانا پڑا کہ آپ جائیں اور کمی کی درخواست کریں؟ علماء نے اس پر ایک نقطہ لکھا ہے اور بتانا یہ مقصود تھا کہ اے موسیٰ، تم تو میری ایک معمولی سی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن میرا محبوب میری تجلی کا نظارہ کر رہا ہے۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ گویا کہ حق تعالیٰ کے دربار میں بار بار حاضری اور حق تعالیٰ کی تجلیات کے نظارے سے آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت کرنا مقصود تھا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج میں تجلیات ربانی سے بہرور ہو کر واپس مکہ تشریف لے آئے اور مکہ المکرمہ میں آ کر آپ نے بتایا کہ رات میں نے اس قدر تاریخی اور بے مثال سفر کیا ہے۔ تو اتنا سننے کے بعد کفار مکہ پاگل ہو گئے اور سرزمین عرب میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اگر آپ اس سے بھی انوکھی بات کہیں گے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ تمام ہنگامہ یہ بات سن کر ٹھنڈا پڑ گیا اور قریش مکہ کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ معراج مصطفیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک روشن باب کھل گیا، جس سے پورا عالم روشن ہو گیا اور روشن ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔